پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے بائبل مقدس کی سب سے پہلی نبوت جو خداوند خدا نے کی، اور اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ میں تیرے یعنی ابلیس سے بات کی جا رہی ہے، سام سے بات کی جا رہی ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ آج ہم دیکھیں گے یہ عورت کی نسل سے کیا مراد ہے، یہ عورت کون ہے، اور یہ بائبل مقدس کی پہلی نبوت جس میں کہا گیا کہ جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ پھر اگر ہم دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت کی نسل سے کیا مراد ہے اور یہ عورت کون ہے۔ تو لوکا کی انجیل 1 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، کیونکہ نسل جو ہے وہ ہمیشہ مرد کے نام سے چلتی ہے یا مرد کی نسل کہلاتی ہے، لیکن یہاں پر عورت کی نسل کہا گیا۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کا ذکر ہم ابھی پڑھ چکے ہیں یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت میں، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ یہ عورت جو ہے یہ مقدسہ مریم ہے، اور یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت میں بھی کنواری کا ذکر کیا گیا، کنواری حاملہ ہوگی، اور یسایہ نبی کے وسیلے سے جو خداوند نے یہ نبوت کی، یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی نے جو یہودا کے ملک میں تھا یہ نبوت کی۔ اور پھر اگر ہم غلطیوں کے خط میں آئیں اور اس کے 4 باب کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ ہاللویا۔ سو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت مقدسہ مریم ہے۔ مقدسہ مریم جو خداوند کی ماں ہے وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک برتن ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لے کر آئی۔ اور آپ دیکھیں اگر گڈری آتے ہیں یا مجوسی آتے ہیں، وہ سجدہ جو ہے وہ صرف بچے کو خداوند یسوع مسیح کو کرتے ہیں۔ اور کہیں پر بھی کرسمس کے جو حوالہ جات ہیں، متی کی انجیل میں پہلے 2 باب اگر آپ پڑھیں، اور لوکا کی انجیل اگر 1 باب پڑھیں، 2 باب پڑھیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سجدے جو بھی ہوئے ہیں وہ صرف خداوند یسوع مسیح کو ہوئے ہیں، اور منجی ہی کی بات کی جا رہی ہے، منجی ہی کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام یسوع رکھا گیا ہے، اس کا نام ایمانویل رکھا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں پر بھی اس کو ایمانویل کے نام سے مخاطب نہیں کیا گیا، ایمانویل کے نام سے نہیں پکارا گیا۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع جو اس کا نام رکھا گیا، یسوع اس کا ذاتی اور شخصی نام ہے، لیکن ایمانویل جو ہے اس کا صفاتی نام ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ یسوع مسیح کے روپ میں
खुदा हमारे साथ है, गॉड विद अस, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह अब हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाले थे, सऊद फरमाने वाले थे, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों से खसूसन ये कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो ये औरत की जो नस्ल है, ये औरत मुकस्सा मरियम है और उसकी नस्ल खुदावन यीशु मसीह है। और ये कहा गया था कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बाइबल मुकद्दस की जो ये नबूवत है, इसके दो हिस्से हैं। औरत की नस्ल, ये हिस्सा उस वक्त पूरा होता है जब खुदावंद यीशु मसीह क्रिसमस के रोज मुजस्सम होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, एक इंसानी रूप में, एक बच्चे की शक्ल में जब आते हैं तो वो पैदा होते हैं। ये औरत की नस्ल है। और जब ये कहा गया कि वो तेरे सर को कुचलेगा, तो ये नबूवत का दूसरा हिस्सा उस वक्त पूरा होता है जब खुदावंद यीशु मसीह गुलगत्ता पर, कलवरी के पहाड़ पर इब्लीस के सर को कुचलते हैं। और ये खोपड़ी का मुकाम था और खोपड़ी के मुकाम पर यीशु मसीह की सलीब नस्ब की गई और यीशु मसीह के पांव खोपड़ी के ऊपर थे और खोपड़ी में सलीब नस्ब की गई। इसका मतलब ये था कि इब्लीस के सर को कुचल दिया गया है और ये कुचलने वाला और कोई नहीं है, ये तेरा मेरा मुनज्जी, तेरा मेरा बादशाह यीशु मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा और खुदावंदों का खुदा है और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, हालेलुया। वही इब्लीस के सर को कुचलने वाला है और वो हमारे वसीले से भी इब्लीस के सर को कुचलना चाहता है। जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी, इसी तरह वो चाहता है कि हम भी इब्लीस को शिकस्त दें। और हमारे पास कितने बड़े हथियार हैं जिनके जरिए से हम इब्लीस पर, उसकी कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। नंबर 1, यीशु नाम जो हमें बख्शा गया क्रिसमस के रोज, यीशु मसीह का लहू जो खून बहाया गया, यीशु मसीह की सलीब जिस पर कफारा दिया गया, पाक रूह की कुदरत, उसकी अनॉइंटिंग, ये सारी कुदरतें, ये सारे हथियार हमारे पास हैं। हम क्रिसमस के रोज इन हथियारों के जरिए से इब्लीस पर, उसकी कुव्वतों पर, पाताल पर, जहन्नम पर, मौत पर, हर इब्लीस के जादू पर, उसके असर पर गालिब आ सकते हैं, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा पा सकते हैं। वो गलबा देने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे साथ है, वो जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हो, आमीन।